اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ روایت کی گئی ہے کہ جب خبر معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک عرب میں ہر طرف مشہور ہوئی، تب اکثر اہل عرب وغیرہ ایمان لائے اور بعض مشرک ایذا اور تکلیف دینے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستور ہوئے۔ اس لیے جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا: اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد سلام اور درود کی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے یاروں کو مدینہ منورہ میں بھیجو۔ سو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاروں کو بلایا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ 36 صحابہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ میں روانہ کیا، اور آپ منتظر وحی کے رہے۔ اور ابو جہل لعین حضرت کے مار ڈالنے کی کافروں سے مشورت کر رہا تھا۔ اس میں ابلیس خبیث علیہ لعنت ایک پیر مرد کی صورت بن کے ان کافروں کے پاس آیا اور کہا کہ اے صاحبو، میں بوڑھا رہنے والا بدس کا تمہاری مدد کو آیا ہوں، مال اور آدمی بہت رکھتا ہوں۔ تب ان سبوں نے ابلیس کو جگہ دی اور اپنی مشورت میں شریک کیا۔ ابو جہل نے کہا: اے بڈھے، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا تدبیر کریں؟ اس لعین نے کہا: اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کہا اور اپنے جھوٹے دین کو جادو سے جاری کیا۔ چاہتے ہیں تم حاکم مکہ ہو، قوم تمہاری بے شمار ہے اور لشکر بسیار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا ہیں، کیونکہ ان کے یار سب مدینے کی طرف گئے ہیں۔ جس وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوتے ہوں، ایک شخص جا کے سر ان کا کاٹ لائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور فساد برپا نہ ہو۔ سبوں نے یہ صلاح پسند کی۔ آپس میں جب بات مقرر ہوئی، تب ابو جہل لعین نے کہا: اے یارو، آج کی رات سر کاٹنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور ہے۔ غرض اس کام کے واسطے 20 آدمی جری کار آزمودہ کو قوم قریش میں سے مقرر کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت کو خبر دی کہ آج قریش کی محفل میں یہ بات مقرر ہوئی کہ آج کی رات آپ کا سر تن سے جدا کریں۔ اور حکم جناب باری کا یوں ہوا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جاؤ کہ تمام کام اسلام کا وہیں سے انجام پائے گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت وحی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ جب رات ہوئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ میں غرہ 12 ماہ ربیع الاول شب دوشنبہ کو نبوت کے 13ویں سال اور شب معراج کے 8 مہینے کے بعد، اس وقت عمر شریف آپ کی 53 برس کی تھی، ہجرت کی۔ اور اسی شب ان 20 آدمیوں نے جو ابو جہل لعین نے متعین کیے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر محاصرہ کیا، مگر اللہ نے وہی ان پر ایک خواب ایسا مسلط کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے نکل گئے، ان کو اصلہ معلوم نہ ہوا۔ پیچھے ایک ساتھ کے ابلیس نے نیند سے اٹھا کے کہا: اے یارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا ہے۔ تب وہ 20 آدمی تلوار لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئے، دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے ہیں۔ پوچھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں۔ پر سبوں نے بہت سی تلاش کی، نہ پایا۔ آخر ابو جہل کو خبر کی۔ تب شیطان نے کہا کہ ابو جہل، میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مدینے کی طرف بھاگے ہیں، جلدی پیچھا کرو تو ملیں گے۔ وہ غار اطلل جبل سور میں چھپ رہیں گے، وہاں ان کو پاؤ گے۔ پس تمام قریش نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ تلاشی کی، نہ پایا۔ تب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں، آپ کے ایذا دینے کو۔ آپ اس غار اطلل میں چھپ رہیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں چھپ گئے، اور خدا کے حکم سے ایک مکڑی نے اس غار کے دروازے پر جالا بنایا، اور 2 کبوتروں نے اس میں بیضے دیے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خاک کے کوڑا اس پر جھاڑ دیا تھا کہ پرانا معلوم ہو اور کفار نہ پہچان سکیں۔ جب وہ کوہ اطلل پر پہنچ کے ہر طرف تلاش کرنے لگے، ابلیس کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر شیطان کو مار کر دریائے محیط میں ڈال دیا، اور وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا اس غار کے اندر گھسے ہیں، کسی نے کہا نہیں، اس کے اندر کیوں کر جائیں گے، منہ اس کا بہت چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اسی طرح کفار آپس میں کہہ رہے تھے کہ وہ کبوتر اس غار کے منہ سے اڑ گئے۔
جب کبوتر کے انڈے اور مکڑی کا جالا اور خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا قریش نے دیکھا تو وہاں سے پھر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار کے اندر جا کے سجدے میں رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف بچھو اور سانپ کے سوراخ بہت ہے، تو اپنے بدن کے کپڑے اور دستار پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا، صرف زیر جامہ ثابت رہا اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا، وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک مار زہردار نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بوس ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، اس وقت اپنے پاؤں کو سوراخ کے منہ پر رکھ دیا اور اس کے آنے کی راہ بند کی۔ تب اس غار کے اندر سے سانپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹا اور ذہن نے غلبہ کیا۔ تب بدن میں لرزہ پڑا مگر پاؤں اپنا غار کے منہ سے نہ ہٹایا، مثل ستون کے قائم رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ حال دیکھ کے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس غار سے نکلتا ہے، اس واسطے میں نے اسے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا اور زہر اس کا مجھ پر غلبہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں اپنا کھینچ لو۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں اپنا کھینچ لیا۔ یکایک سانپ سوراخ سے نکل آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم چومنے سے مجھ کو محروم کرتے ہیں، اس واسطے میں نے ان کو کاٹا۔ یہ کہہ کر ایمان لایا اور قدم بوس ہو کر اپنے گڑھے کے اندر گھس گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ حق تعالیٰ نے شفائے کامل بخشی اور چوتھے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس پر ابو جہل نے سراقہ بن حبشم کو یہ خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینے میں جاتا ہے، مناسب ہے تم کو کہ اس کو جہاں ملے پکڑ کے میرے پاس بھیج دو۔ تب سراقہ بن حبشم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں آ کر گھیرا اور نیزہ دائیں ہاتھ پر مارا اور گھوڑا خدا کر ارادہ کیا کہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پکڑے۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نکل گئی۔ سراقہ نے اس دم جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے اور عذر خواہی کرنے لگا اور اقرار کیا کہ مجھ کو چھڑوا دیجیے کہ میں چلا جاؤں، اور جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہوں گے ان کو پھیر دوں، اور کہوں گا کہ میں نے اس طرف بہت تلاش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فرمایا، عرضی خلیہی، ترجمہ زمین چھوڑ دے اس کو، تب زمین نے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑ دیا اور سراقہ خلاص ہو کر پھر گیا، اور جو بدخواہوں سے ملاقات ہوئی سراقہ نے وہی باتیں کہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کراہل غنم میں پہنچے، وہاں کا سردار قوم بریزہ اسکمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر 700 آدمی ہمراہ لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آیا اور سب کے سب مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ربیع الاول کی 16ویں تاریخ دوشنبے کے روز قباء میں پہنچے، اور قباء ایک گاؤں کا نام مدینے کے پاس، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت کی، بہت لوگ ایمان لائے اور وہاں 4 روز پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پائی، تمام سردار وہاں کے معاذ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ جمعے کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اترے۔ ہجرت کا بیان تمام ہوا۔ بیان جنگ بدر۔ خبر میں آیا ہے کہ بعد ہجرت کے 1 برس تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ دوسرے سال جنگ بدر الکبریٰ کی واقع ہوئی اور 5ویں سال میں بدر الصغریٰ کی، اور اسی طرح 10 برس کے اندر کے پیغمبر خدا مدینہ منورہ میں رہے۔ 25 غزوہ کفاروں سے کی، اور بعض روایت میں ہے کہ 27 بعد نزول اس آیت کے قول تعالیٰ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، ترجمہ یعنی قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ ان میں سے 7 لڑائی میں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد اور غزوہ خندق اور بنی قریظہ اور بنی مصطلق اور خیبر اور طائف میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وادی القرا اور قابہ اور بنی نذیر میں بھی گئے تھے۔ ایسے میں اور 50 لڑائیاں ہوئی، اس میں حضرت لشکر کو بھیجا، خود تشریف فرما نہ ہوئے، اور مدت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دعوت اسلام اور تعلیم احکام دین اور کافروں سے جہاد کرنے اور بنائے مسجد کی اور کچھ کام نہ تھا، یہاں تک کہ دین کمالیت کو پہنچایا۔ اور لڑائی اور جنگ بدر الکبریٰ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ مکے کے مشرک سوداگر ابو سفیان اور عمرو ابن الیاس کی طرف آتے ہیں، اپنے یاروں کو بھیجو تا ان سب کو مارے اور غنیمت لے اور ان سے خوف نہ کرے، خدا کے فضل سے آپ کو فتح و نصرت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو فرمایا اور 100 مرد مسلمان جمع ہوئے، اس میں 13 آدمی گھوڑے کے سوار اور 80 آدمی شتر سوار اور باقی پیادہ تھے، اور کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا مگر ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ کافروں نے سے لڑنے کے بجائے جب چاہے بدر کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح معلوم ہو گیا۔ آخر مکے میں یہ خبر پہنچائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کثیر کے ساتھ راہ ہماری بند کی ہے اور ارادہ طاقت و تاراج کا رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل نے یہ بات سن کے منادی کی، تمام اہل مکہ 1100 سوار ہمراہ رکھتے تھے۔ پس ابو جہل ان سواروں کو لے کر میں خود لڑنے کو آیا اور جبرائیل علیہ السلام یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ ابو جہل اتنا لشکر لڑنے کو آتا ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کی نصرت ان پر ہوگی۔ مومن یہ بات سن کے بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن لشکر دونوں طرف آ کے جمع ہوئے اور ابو جہل لین کی آنکھ میں لشکر نصرت اثر تھوڑا سا معلوم ہوا اور اپنا لشکر بہت اس بات سے خوش ہو کے کہنے لگا، میرے ساتھ اتنا لشکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے البتہ لڑ سکیں گے بول کے اس واسطے ہمارا تھوڑا سا کافی ہے۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی، سجدے میں آ کر کہا، خداوند آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو پورا کرو، ان پر ہم کو فتح دو۔ پس اول لشکر سے ابو جہل کے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ جنگاہ میں آ کر کھڑے ہوئے اور لشکر نصرت اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عوف بن حارث اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حارث لڑائی میں آئے۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ حارث سے کہنے لگے کہ اول نام اپنا بتاؤ، پیچھے ہم سے لڑو۔ ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ تم ہماری لڑائی کی قابل نہیں، تم جاؤ۔ بعد اس کے ایک نعرہ مارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابل میں ہم اثر ہمارا بھیجو۔ بس خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تب دونوں طرف کے لشکروں میں لڑائی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے لشکر سے شیبہ کا سر کاٹا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن مغیرہ کو مارا اور عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں توڑا تھا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ مردود کو قتل کیا۔ بعد اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے اور آپ نے ان کو بہشت کی بشارت دی اور پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 4-5 مومنوں کو شہید کیا۔ تب پیغمبر علیہ السلام نے سجدے میں آ کے دعائے نصرت کی۔ تب خدا عز و جل نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم میں داخل کیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا جنگاہ میں سر کاٹا، سجدہ شکر کا بجا لائے اور اس دن بہت کافر مارے گئے اور بعضی اسیر ہو کے آئے اور کتنے ہزیمت پا کے بھاگ گئے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو مارنے کا قصد کیا، خدا کے حکم سے اس دن خود بخود ان کافروں کے سر کٹ کے زمین پر گر پڑے، ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، اے بدبختو، اقراب ہمارے تمہیں تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقتول سے گفتگو کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مردے بات سنتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار انفتح شہر کو لے کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لیکن 13 آدمی مسلمان شہید ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیروں کو اپنے پاس بلایا۔ عتبہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور اس کی تکلیفیں دی ہوئی یاد آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عتبہ کو قتل کرو۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن عتبہ کی ماری اور وہ داخل جہنم ہوا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے کے نام ان کا ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا، قیدیوں کو قتل کے وقت کہا کہ اگر آپ اس لڑائی میں مارے گئے ہوتے تو اس وقت اس خرابی سے کیوں مارے جاتے؟ یہ بات سن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر غصہ ہوئے اور ان کو طلاق دیا۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غمگین ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت منتون سے سفارش اور عفو و تقصیر میں راضی کیا، چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفارش منظور کی اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پھر نکاح میں لائے۔ اور اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ اسیر ہو کر آئے تھے کہا کہ تم مسلمان ہو تو تم کو آزاد کروں گا۔ اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور دولت ایمان ہاتھ لگی اور بہشت نصیب ہوئی۔
یہاں تک واقعہ تھا غزوہ بدر کا۔ واللہ عالم، صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔